وعلى آله النجبا وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو اس طرف بھیجو ادریس، یہ درمیان میں خالی جگہ ہے، وہاں کس لیے جمع ہوئی ہیں سب، ادھر بھیجو. اور یہ ٹیک لگا کے جو بیٹھے ہیں ان کو ہٹاؤ. جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں ایسے اجازت نہیں ہے. سامنے متوجہ ہو جاؤ، دیوار سے ٹیک نہ لگاؤ دونوں طرف. اب مجلس کے آداب بھی تمہیں سکھانے پڑیں گے. قال اللہ تعالی یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو قرآن کریم کے نزول کی جو ابتدائی وحی ہے، پہلے سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور اس کے بعد سورۃ مزمل، سورہ مدثر، اس کے بعد سورہ قلم، سورہ فاتحہ. یہ جو ابتدائی تعلیم ہے اور ابتدائی اللہ کی طرف سے جو احکام نازل ہوئے ہیں، ان احکام کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت قیمتی تعلیمات موجود ہیں. چونکہ اب حالات اس طریقے سے ہیں کہ دین پہ عمل کرنے کے دو درجات ہیں. ایک درجہ مکی زندگی ہے اور دوسرا درجہ مدنی زندگی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوتے تھے تو وہاں کی جو آپ کی طرز زندگی تھی اور طریقہ تعلیم، طریقہ تبلیغ، طریقہ اصلاح، وہ جو تعلیمات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مسلمانوں کو جس قسم کے حالات کا سامنا ہے، جس قسم کی پریشانیاں اور دشمن کا سامنا ہے، سچ پوچھیں تو مدنی زندگی کی تعلیمات پر مکمل طور پہ عمل کرنا اس وقت ہمارے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے انگریزی میں ایک مثال ہے، کہتے ہیں بیک ٹو بیسکس، یعنی دوبارہ سے پیچھے ہو جاؤ اور وہ بنیادی تعلیم سمجھ لو، وہ اصل الازل پیغام سمجھ لو جس پیغام کے اوپر پوری کی پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. وہ پیغام جس پہ ہجرت کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور وہ پیغام کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابی دین انسان کو دیا ہے، اس کی بنیاد اس پیغام کے اندر موجود ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر.
ایک کمبل در کمبل اوڑھنے والے اٹھیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ پہلا حکم ہے امر بالمعروف۔ اب بھی جو صورتحال بن چکی ہے وہ اسی طریقے کی ہے کہ ایک مسلمان بیٹھا ہوتا ہے، اس کے گھر میں ناچ گانا چل رہا ہوتا ہے، اور وہ کہہ نہیں سکتا، اگر کہہ بھی سکتا ہے تو کہتا نہیں ہے، بہانہ کر دیتے ہیں کہ جی بچے ہیں کوئی بات نہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بچے تو ہیں، مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہے یہ تو پتہ کرو۔ اور یہ جو طریقہ تعلیم ہے نا، طرز جو ہم لوگوں نے اپنا لیا ہے کہ ہر چیز میں ہم لحاظ کر لیتے ہیں، درگزر کر لیتے ہیں، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی عمر 10 سال تھی یا 11 سال تھی یا 12 سال تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں جو اسلام اور توحید کا سبق پڑھایا ہے، آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس میں ایک نہیں کئی روایات موجود ہیں۔ یا غلام اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں کچھ کلمات بتا رہا ہوں حدیث میں، احفظ اللہ یحفظک، تم ان کو یاد کرو، اللہ کی تعلیم کو سیکھو، اللہ کے احکام کو سیکھو، اللہ کے دین کو سیکھو، یحفظ کا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو قبول فرما لیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے جو اعمال ہے اس کو اس کے بدلے اجر دے دیں گے۔ واحفظ اللہ تجدہ تجاہک کا، آگے آپ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرو تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اب بتائیے چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، اور اس کو سید الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خطاب فرما رہے ہیں جیسے کسی بہت بڑے آدمی کو آپ بتا رہے ہیں۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ اذا سألت، جب کبھی بھی سوال کرو مانگو، فاسأل اللہ، تو اللہ سے مانگا کرو۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ ہے وہ انذار، یہ ہے توحید کا سبق، اللہ کی عبادت کا سبق، اور اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا سبق، اور اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں کچھ نہ ہونے کا سبق۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب کبھی تم استعانت مانگو، مدد مانگو، ہیلپ مانگو کسی سے، تو کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد مانگا کرو۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم سورہ فاتحہ میں ایک نماز میں کم از کم 4 مرتبہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ استعانت میں اور نصرت میں فرق ہے۔ علماء کہتے ہیں نصرت کیا ہے کہ جو اسباب کی حد تک ہوتی ہے، آپ نے کسی بھائی سے مدد مانگ لی، کوئی دشمن سامنے تھا، آپ نے حلیفوں کو طلب کر لیا کہ آ جاؤ اور میرے ساتھ جنگ میں لڑو یا مزاحمت کرو، یہ نصرت ہے، یہ استعانت نہیں ہے۔ استعانت بغیر اسباب کے جو مدد ہوتی ہے، اور اسی پہ لڑائی ہے اہل سنت کی اور بدعتیوں کی، کہ وہ بغیر اسباب کے مدد غیر اللہ سے بھی قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں بابا بھی مدد کر سکتا ہے،
فلاں بابا اور فلاں قبر والا اور فلاں درگاہ والا بھی استعانت کر سکتا ہے، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں صاف ستھرے طور پہ موجود ہے، اذا استعنت، جب کبھی بھی استعانت طلب کرو، فاستعن باللہ، تو صرف اور صرف اللہ سے استعانت مانگنی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بالکل ابتدائی وحی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چند آیتوں پہ ایک مسلمان اخلاص سے دل سے عمل کر لے، خدا کی قسم اس کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے یہ 5-6 آیت ہی کافی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر کیجیے۔ کیا مطلب ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں فرمائی تھی، مکہ ہی میں آپ موجود تھے، تو جو مشرکین تھی ان کے 2 قسمیں تھیں۔ ایک ہوتے تھے عام مشرکین، دوسرے ہوتے تھے حمص۔ حمص کا مطلب ہے جو کعبہ کے متولی تھے، کعبہ کے مجاور تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، مکہ میں بھی پھر اسپیشل قسم کے خاندان تھے، بنو ہاشم تھا، بنو عبد المطلب تھا، یہ لوگ حمص تھے۔ اور ان کے اندر ایک بری عادت چل پڑی تھی کہ حج پہ یہ جاتے تھے، لیکن اگر آپ حج کا جو نقشہ ہے وہ اٹھا کے دیکھیں تو میدان عرفات حرم سے باہر ہے، اور منا وغیرہ یہ مکہ کے حرم کے اندر ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم حمص ہیں، ہم مکہ کے متولی ہیں، اس لیے ہمارا حج حرم کے اندر ہوتا ہے، ہم حرم سے باہر جاتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی ان کو لے جانے کی کوشش بھی کرتا تھا تو مانتے نہیں تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حج کے موقع پہ دیکھا کہ سب کے سب جو مکہ والے تھے وہ مزدلفہ میں بیٹھ کے انتظار کرتے تھے رمی کا، لیکن ایک نوجوان حسین و جمیل اور خوبصورت، اور وہ نوجوان جو شرافت کی تعریف تھی، جو احسان کی تعریف تھی، وہ نوجوان جو حسن اخلاق، امانت اور صداقت کا معیار تھے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اکیلے تن و تنہا عرفات میں اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، جب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی شان میں جب آپ اپنی بندگی کا اظہار کریں تو پھر رسوم و رواج چھوڑ دیجئے، بدعات چھوڑ دیجئے، اور تمام وہ اعمال جس میں امت کا یا قوم کا یا کسی قبیلے کا یا کسی گھرانے کی مرضی ہو، یا ان کا کوئی بدعت ہو، کوئی رسم و رواج ہو، تو اسلام کا تقاضا یہ ہے اور اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے کہ وہ تمام چیزیں آپ چھوڑ دیجئے۔ ایک عرب شاعر نے شعر کہا ہے، ترکت اللات والعزى جميعا وكذلك يفعل الرجل الكريم، میں نے لات کو بھی چھوڑ دیا، میں نے عزا کو بھی چھوڑ دیا، اور عقل مند آدمی کا طریقہ یہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ مسلمان بھی ہے اور اس کے ساتھ علیاذ باللہ وہ شرک بھی کر رہا ہو، بندہ مسلمان بھی ہے اور وہ بدعات کا بھی مرتکب ہو رہا ہو، یہ بات جائز نہیں ہے۔ چلتے جائیے اسی طرح، بندہ مسلمان بھی ہے اور جان بوجھ کے وہ خلاف سنت کر رہا ہو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ اعمال کی کمی کی دلیل ہے، درجات کی کمی کی دلیل ہے۔ تو یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے ہمارے محبوب پیغمبر اب آپ اٹھیے۔ یہاں پہ
جہاد بالسیف کا ذکر نہیں ہے، قتل و قتال کا ذکر نہیں ہے۔ لوگوں نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے، اور یہ بدنامی بھی اہل مغرب کی سازش ہے۔ ورنہ اب میں کیا تاریخ بیان کروں؟ اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کے بعد اہل مغرب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تو خدا کی قسم مسلمانوں کی طرف سے جو قتل و قتال ہوا ہے وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایٹم بم انہوں نے مارے ہیں، گیس چیمبرز میں لوگوں کو قتل انہوں نے کیا ہے، ریل گاڑیوں میں ڈھانچوں کی ہڈیاں بھر کے بھیجی جاتی تھیں جب یہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ بڑی بڑی لمبی لمبی ریل گاڑیاں ہوتی تھیں اور وہ انسانی ہڈیوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی، چھپانے کے لیے، دفنانے کے لیے۔ اور یہاں سے آپ شروع ہو جائیے، عراق میں 10 لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہو چکے، افغانستان میں 30 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہو چکے، اور یہ جو ابھی دنیا سے چلا گیا، اب میں اس بارے میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ان کے کرتوت آپ پتہ کر لیجئے۔ انہوں نے سیریا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کیا، کسی کی موت پہ خوش ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ مسلمان سب میں دیکھ رہا ہوں آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ تمہارا دوست تھا یا دشمن تھا۔ 19 لاکھ اہل سنت کے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور واللہ العظیم میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ مسلمان زندہ تھا، چیخ رہا تھا، انہوں نے اس پہ مٹی ڈال دی، دفن کر دیا اس کو زندہ کو۔ یہ وہ وجوہات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اہل سنت کیوں ہیں۔ فرقہ وارانہ فسادات یا فرقہ وارانہ باتیں آگے بڑھانا ضروری نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا فرقہ وارانہ ہوا جو انہوں نے دی تھی وہ ہوا اہل سنت نے نہیں دی، کبھی بھی نہیں دی۔ قاسم سلیمانی کیا تھا، کیا چیز تھی، ذرا پتہ کر لیجئے۔ اور اس کے بعد جو اس کے بغل بچے تھے وہ کیا تھے، اور اس سے پہلے جو عراق کی جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو آپس کی چپقلشیں ہیں اور یہ آپس کے جو فتنہ فساد ہیں، اس کا نقصان کیا ہے کہ دشمن آج مسلط ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہود وہ جانتے ضرور ہیں کہ یہ شیعہ ہے اور یہ سنی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب اسلام کا نام لیتے ہیں، اس لیے ان کی پٹائی پہ مطمئن ہو جانا یہ عقل مند کا کام نہیں ہے۔ نندے کے سبادے پشتوں میں کہتے ہیں کہ آج یا کل ہے، اس کے بعد باری آپ کی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ایسے حالات میں جو بڑوں کے کرنے کے کام ہے وہ کریں گے، ہماری اس کی ذمہ داری نہیں۔ جہاد آرگنائز کرنا، مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے کے لیے تیار کرنا، یہ تمام چیزیں یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے امیر ضروری ہے، اس کے لیے ریاستی طاقت ضروری ہے، تب یہ معاملات سیدھے ہوتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل جو میرا دعویٰ ہے نا، وہ یہ ہے کہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے، غالباً تبوک سے جب آپ واپس آئے مدینہ، آپ نے فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ چکے ہیں۔ یہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی لمبی لمبی تشریحات بیان فرمائی ہے، اور مقصد اس کا یہی ہے کہ جو یہ والا جہاد ہے نا، اپنے نفس کے اوپر محنت، یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ والے جہاد کی فضا بنتی نہیں ہے۔ اس کے بغیر اللہ کے دین کے دفاع کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان پٹ رہے ہیں، مسلمان جل رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر عمارتیں قبر بنائی جا رہی ہیں، لیکن انہی مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فرقہ ایسا موجود ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اگر پتہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی تنخواہ ان کو وقت پہ مل رہی ہے، مزے چرچے وقت پہ چل رہے ہیں، اپنی زندگی سیٹ ہے تو بس ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے۔
امت کے اندر بیداری پیدا کرنا ضروری ہے، اور بیداری پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ہم تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، ہم جب فاتحہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی بڑائی ہے۔ ہم زبان سے تو لگے ہوئے ہیں طوطے کی طرح بار بار، لیکن اس کی تعلیمات کا اثر ہم پہ نہیں ہو رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے ہر حالت میں۔ کس حالت میں؟ وہ جو پردے کی حالت ہے، ایک مسلمان مرد اپنی حلال زوجہ سے جب قریب جاتا ہے اس وقت میں بھی دین نے دعا بتا دی ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ اصل میں مسلمان کو یہ بتانا اسلام چاہتا ہے کہ اس کام کے اندر بھی صرف شہوات کی تسکین نہیں ہے، بلکہ یہ کام اور یہ جو سلسلہ ہے انسان کے بعد انسان کی پیدائش، نسل در نسل، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی امانت ہے جو ہر مسلمان کو دی گئی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب طہارت کے مسائل بیان کیے تو ایک یہودی نے ان سے کہا کہ تمہارے پیغمبر نے تمہیں ہر چیز بتا دی، حتی الخرع، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے کیسے بیٹھنا ہے اس کا طریقہ بھی تمہیں پیغمبر نے بتایا، تم ایسے بیوقوف لوگ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قضاء حاجت کے آداب ہیں، لا شرقوا ولا غربوا، حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ نہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے نہ پیٹ کرنی ہے۔ اور سورہ ہود کی ابتدا میں جو آیت ہے الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی ہے ذرا پتہ کر لیجئے۔ صحابہ کرام قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر لپیٹتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، شرم آتی تھی۔ یہ ہوتا تھا مسلمان کا ایمان کہ برائے ضرورت بھی اگر وہ کسی جگہ اپنا عورت اور پردہ کھول رہا ہے تو چادر لپیٹ لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں کہ یہ تم کس طریقے سے چل رہے ہو۔ قرآن کریم نے آسانی کر دی کہ تم اللہ سے اس طرح شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی اعمال اپنے سیدھے کر لو، باقی حکموں پہ عمل کر لو، وہ کافی ہے۔ تو یہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ یہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواجہ فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، آپ پتہ کیجئے ان کی جو سوانح ہے اس میں آتا ہے کہ یہ دن میں سجدہ کرتے تھے اور ایسا سجدہ کرتے تھے کہ پیشانی پہ نشان بن جاتے تھے۔ یا آج کل دیکھتے ہیں آپ بدعتی زمین پہ پیشانی رگڑتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، یہ پیشانی رگڑنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس پیشانی کے رگڑنے سے پہلے عقیدہ تو ٹھیک کر لو اپنا۔ تو وہ سجدہ کرتے تھے، اور کتنا سجدہ کرتے تھے۔ حضرت خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت اشراق کے وقت سجدے میں جاتے تھے اور زوال کے وقت سجدے سے اٹھتے تھے۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہے اشراق؟ جب سورج نکلتا ہے، فجر کے 20 منٹ بعد، 30 منٹ بعد، اور زوال کب ہوتا ہے؟ 12:30 بجے کے بعد۔ اتنا طویل سجدہ حضرت فرماتے تھے، اور اس میں اللہ کی حمد، ثنا، تسبیح، تکبیر یہ بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا آج دنیا ان کی محبت میں ہے۔ تو میرے محترم طلباء اور میرے پیارے بھائیوں، آپ حضرات کو بھی میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اس طرف توجہ کی ضرورت ہے، وہ بنیادی تعلیم۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اے پیغمبر اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ یہ باطنی معنوی تعلیم ہے، اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ یہ ظاہری تعلیم ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے اندر صرف باطن کا سلسلہ چل رہا ہے اور باطن ہی سے سب کچھ ہوگا، نہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صحابہ کرام پہ باطن کے اوپر محنت فرمائی ہے، اسی طریقے سے آپ نے ظاہر کے اوپر بھی محنت کی ہے۔ طہارت وثیابک فطہر، طہارت اسلام کے اندر ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اندلس میں مسلمان زوال پذیر ہو گئے، اسپین جسے کہتے ہیں، تو بہت سارے مسلمان چھپ گئے، روپوش ہو گئے اس خطرے سے کہ ہمیں پکڑیں گے اور ہمیں سزائیں ملیں گی یا ہمیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اندلس کے نصرانیوں نے جاسوس چھوڑے، اور وہ جاسوس کی ایک ذمہ داری ہوتی تھی کہ پتہ کرو ہفتے میں ایک مرتبہ نہاتا کون ہے، کیونکہ حدیث میں ہے حق للہ علی کل مسلم ان یغسل فی کل 7 ایام مرۃ واحدہ، حدیث میں آتا ہے اللہ کا حق ہے مسلمان کے اوپر کہ 7 دنوں میں ایک دفعہ وہ غسل کرے۔ اب بتائیے کیا ہمارے معاشرے کو یہ بات معلوم؟ اندلس کے جاسوسوں نے ایسے ایسے لوگوں کی نشاندہی کر دی کہ جناب فلاں بندہ صاف ستھرا لگ رہا ہے، فلاں بندہ صاف ستھرا لگ رہا ہے، یہ ہمیں لگ رہا ہے مسلمان ہے، اس کو چیک کیجئے۔ اور نصرانی وہ غسل جانتے بھی نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یورپ کے لوگوں کو کوئی قریب نہیں چھوڑتا تھا، ان میں جوئیں بہت زیادہ ہوتی تھی، یہ آ جاتا تھا مصیبت بن جاتی تھی، پورے علاقے میں جوئیں پھیلا دیتے تھے، یہ حالت تھی ان کی۔ اس دور میں قرآن کریم نے جو تعلیم دی ہے، کیسی پیاری تعلیم دی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے ہمارے محبوب پیغمبر اب طہارت کا اہتمام کیجئے۔ طہارت کیا ہے؟ مسلمان کے لیے کوئی ایسی حالت جائز نہیں ہے ایک نماز کے وقت سے زیادہ کہ وہ طہارت کے بغیر رہے۔ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے احسان عظیم ہے۔ مثلا ظہر کی نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد اگر حدث اصغر یا حدث اکبر لاحق ہو بھی گیا تو کب تک یہ ہوگا، کب تک گنجائش ہے؟ جب عصر کی نماز کے لیے مؤذن حی علی الصلاۃ کی صدا لگائے، اب گنجائش نہیں ہے، اب پاک ہونا ضروری ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے طہارت میں ہونا جس طریقے سے کلمے میں ہونا، سنت کی اتباع میں ہونا ضروری ہے، اسی طرح صاف ستھرا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور پھر مسلمانوں میں وہ طبقہ جو صبح سے شام حدیث پڑھ رہا ہے، جو صبح سے شام قرآن کریم پڑھ رہا ہے، جو صبح سے شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہا ہے، اس کے لیے تو بالکل بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ گندا رہے، میلا کچیلا رہے اور اس کو دیکھ کے انسان کو کراہت آتی ہو، یہ بات بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ طہارت کا کیا مطلب ہے؟ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جس طریقے سے پاکی حاصل کرنی چاہیے وہ پاکی مسلمان حاصل کرے۔ ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں واقعہ سنایا کہ امریکہ کے ایک اسکول میں ایک کلاس کے اندر یہ بات چھڑ گئی کہ سب سے زیادہ صاف ستھرے رہنے والی قوم کون سی ہے، اور وہاں اس کلاس میں مختلف بچے تھے، سکھ بھی تھا اور نصرانی بھی تھا، ہندو بھی تھا، بدھسٹ بھی تھا اور مسلمانوں کا بچہ بھی تھا۔ انہوں نے اپنی اپنی چیزیں رکھی، ہندو نے کہا ہم فلاں پانی سے نہاتے ہیں، اور سکھ نے کہا کہ ہم اس طریقے سے پاؤں دھوتے ہیں گردوارے میں جانے سے پہلے، اور بدھسٹ نے کہا کہ فلاں پانی سے نہا کے ہم صاف ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ مسلمان بچے نے کہا کہ ہمارے مذہب میں دن میں 5 مرتبہ منہ ہاتھ دھونا، صاف ستھرا ہونا یہ فرض ہے، فریضہ ہے۔ اور اسی بچے کو آخر میں ایوارڈ مل گیا کہ ہائیجین کے لحاظ سے، صفائی ستھرائی کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ بہترین ہے وہ یہ ہے۔
لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، حدیث میں آتا ہے اگر مجھے اپنی امت کی مشقت میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو میں مسواک کا استعمال لازمی قرار دے دیتا۔ کتنے مسلمان مسواک استعمال کر رہے ہیں سنت کی مدد سے۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک انسان کے منہ کے لیے صفائی کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے، اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں لیٹے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر آ گئے، حضرت ابو بکر کے بیٹے، مسواک ہاتھ میں تھی، استعمال فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضرت عائشہ سمجھ گئی، اور آخری وہ لمحات سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جو گزرے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے مسواک گیلی کر دی اور حضرت کو صفائی کے لیے دے دی۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر عنایت صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے الزائمر۔ الزائمر میں اللہ معاف کرے انسان کو کینسر ہو جاتا ہے کئی مقامات پہ، اور الزائمر کا جو واحد اور بہترین علاج ہے وہ یہ ہے کہ انسان مسواک کرتا رہے، اور میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو مسواک کا استعمال کرتا ہے الزائمر کی وبا سے وہ محفوظ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور قربان، آپ کی صداقت پہ میں قربان جاؤں، کیسی بڑی سنت ہے۔ تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے ہمارے محبوب پیغمبر کپڑوں کو صاف ستھرا رکھا کرے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اچھا طہارت میں جو اصل ایک بات رہ گئی وہ بھی سمجھ لیجئے کہ طہارت میں اسراف کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہمارے طلباء یہ نلکا کھول لیتے ہیں، اتنا پانی بہا دیتے ہیں کہ جناب ٹینکی میں پانی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ منتظمین میرے پیچھے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں کہ جی پانی تو نہیں ہے، اب کیا کریں، نماز کا اگلا وقت آ رہا ہے۔ کچھ اس بارے میں احساس کیجئے اور یاد رکھیے گا کہ وضو میں جو پانی سنت کے مطابق استعمال ہوا ہے وہ نیکی کا سبب ہے، اور جو پانی اسراف میں استعمال ہوا ہے وہ گناہوں کے پلڑے میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یورپ کی ایک کمپنی نے اپنے پانی کے بوتل پہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ لا تصرف الماء ولو كنت على شط نہر، don't waste water if you are on the side of river، پانی ضائع نہیں کرنا جب تک کہ اگرچہ آپ دریا کے کنارے پہ بیٹھے، پانی کے اسراف کی اجازت نہیں۔ بتائیے کوئی ایسی تعلیم، حسین تعلیم کسی اور دین میں آپ نے سنی؟ ہرگز نہیں۔ وَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البول فی الماء الراکد، میں انگریزی بولتا ہوں لیکن ساتھ میں عربی اس سے زیادہ بول رہا ہوں، یہ آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ آپ کو عربی اور ہر زبان پہ دسترس ہونی چاہیے۔ دشمن کی زبان بھی سیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ دشمن کو سمجھو گے کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا بھائی؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے ایسا پانی نازل کیا ہے جو پاک کرتا ہے۔ یہ پاکی بہت بڑی عبادت ہے۔ مسجد قباء کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، مدینہ منورہ کے ابتداء میں بہت بڑی اور پیاری مسجد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن اول ہے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے 15 دن آپ وہاں پہ رہے تھے، آج بھی جاؤ وہ انوارات وہاں پہ برس رہے۔ اللہ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، حضرت یہ بڑی پیاری مسجد ہے، اس کے لوگ تقوی والے ہیں، آپ ضرور یہاں پہ نماز پڑھا کریں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو حاصل کرتے ہیں۔
پاک رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اب بتائیے، جب قباء والوں سے پوچھا گیا کہ ایسا کون سا کام ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کی تعریف کی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم استنجا میں پتھر کا استعمال بھی کرتے ہیں اور پانی بھی۔ پانی کا استعمال سنت ہے، اور جب نجاست ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو فرض ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کا مسلک آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں مطہرین کو۔ مطہر میں اور ایک کافر کی صاف ستھرے رہنے میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ کافر پانی کا استعمال کرتا ہے، لیکن اس پانی کے استعمال سے اللہ کا قرب اس کا مقصد نہیں ہے، اور جو مسلمان طہارت حاصل کرتا ہے تو طہارت کے اندر اللہ کی قرب کی نیت کرنا یہ طہارت کا بنیاد ہے۔ ایک حدیث آپ حضرات سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہ مٹا دے، ویرفع بہ الدرجات، اور اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کر دے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء، وضو کیا کرو سنتوں کے مطابق۔ اسباغ کا معنی کیا ہے؟ جو دورے اور سابقہ کے طلباء ہیں جانتے ہیں۔ وضو کرو کیسا کرو؟ سنت کے مطابق، ٹھیک ٹھیک طریقے سے، جہاں تک جیسے کہا گیا ہے اس طریقے سے۔ 3 مرتبہ جس عضو کو دھونا ہے 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ سر پہ مسح ایک دفعہ سنت ہے تو 1 مرتبہ، اب 2-3 مرتبہ وہ نہ کیجیے۔ تو آپ بتائیے، حدیث میں ہے کہ ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تمہارے گناہ دھو دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ علماء نے اس پہ کلام کیا ہے کہ وضو سے چھوٹے گناہ دھلتے ہیں یا بڑے، اور جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت عظیم ہے۔ کسی انسان کے کبائر بھی وضو سے دھل جائیں، یہ ممکن ہے، ہم کون ہوتے روکنے والے؟ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسباغ الوضوء من المکارہ، وضو پورا کرو۔ وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور بار بار قدم لیا کرو مسجدوں کی طرف۔ یہ ہے وہ عمل کہ وضو کا مقصد کیا ہے؟ وضو کا مقصد اللہ کے حضور میں سجدہ ہے۔ وضو کا مقصد مسجد میں جا کے اللہ کے حضور میں عبادت کرنی ہے، تو وہ وضو معتبر ہوگا جس کے بعد نماز ہو، اور کافر کی طہارت کے بعد یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وَإِنْتَظَارَتُ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور آپ نے فرمایا جو تیسرا کام ہے جس سے گناہ دھل جاتے ہیں اور جس سے درجات بلند جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے منتظر رہو۔ میرے محترم طلباء، آپ حضرات بھی یاد رکھیے گا، جب تک کہ آپ کے ڈسپلن میں نماز آپ کی فطرت نہ بن جائے اس وقت تک کمی موجود ہے۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، نماز کا وقت ہو جائے، آپ کے اندر والا انسان بولنے لگے کہ اٹھو چلو عبادت کا وقت ہو گیا ہے، اب سمجھ جاؤ کہ الحمدللہ عبادت کی وہ شیرینی آپ کو نصیب ہو چکی ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ سب ٹریننگ ہے، اور ٹریننگ میں کبھی ڈنڈے کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ یہ کیا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے؟ ایک طالب علم نے استاذ کو شکایت لگائی کہ مجھے فلاں نگران نے مارا، اور پھر استاذ نے بڑا ہنگامہ کیا۔ اس استاذ کو بھی خدا ہدایت دے، عجیب و غریب وہ آدمی ہے، بات سمجھتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ سختی کرنی ہماری مجبوری ہے، اور خدا کی قسم یہ آدمی ہمیں دعا دے گا بعد میں، لیکن اس وقت وہ نہیں مانتا ہے تو کیا کرے؟ تو اس لیے یہ کیا آپ لوگوں نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے سارے استاذ کے پیچھے لگ جاتے ہو کہ جی ہماری سفارش کیجئے، ہمارا تھرموس چھین لیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے 30 لاکھ بجلی کا بل آ چکا ہے ہمارے مدرسے کا، اس میں سے 18 لاکھ روپے ہم دے چکے، باقی ہم نے دینے کیسے دیں گے، اور تمہیں اپنے تھرماس کی فکر ہے۔
کچھ شرم کرو، کچھ معاملات کو سمجھو۔ یہ شیاطین تو مسجدوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ شیاطین تو مدارس کو ختم کرنا چاہتے ہیں بہانے بہانے سے۔ ہر آئے دن ایک نیا تماشا کھڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ارادے جس کے پختہ ہوں، نظر جس کی خدا پر ہو، ہماری نظر اللہ پہ ہے۔ ہم ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، لیکن آپ بھی تو کچھ تو کرو نا، کوئی قربانی کا جذبہ تو پیدا کرو۔ اس لیے خبردار، یہ بہت بری علامت ہے۔ وہ طالب علم تباہ و برباد ہو جاتا ہے جو شکایتیں لگاتا ہے، جو چغلخوریاں کرتا ہے۔ اللہ کے دین کے راستے میں تکلیفیں آئی ہیں، یہ کیا تکلیفیں ہیں؟ ہمارے بڑے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، ہمارے بڑے احد میں شہید ہو گئے، ہمارے بڑے احزاب میں اور تبوک میں شہید ہو گئے، خون بہا دیے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد کو میں پہچان نہیں سکتا تھا، کافروں نے ایسی حالت کی تھی، کان بھی نہیں تھے، ناک بھی نہیں تھے، آنکھیں بھی نہیں تھی، اور تم کہتے ہو کہ جی فلاں کام ہو گیا، یہ ہو گیا۔ نا، اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انصار قربانی دیتے تھے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ اپنی حالت اچھی نہیں ہوتی تھی، گھر پہ بچہ بھوک سے رو رہا ہوتا تھا اور مہمان کو کھانا کھلایا کہ نہیں، یہ جذبہ کدھر گیا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اے پیغمبر آپ معنوی، حسی اور ظاہری تمام برائیوں سے دور رہیے، یہ ہے تعلیم۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، حسی برائی، بڑے بڑے خیالات آ رہے ہیں ذہن میں، بری بری گندی گندی باتیں آ رہی ہیں، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لو، دین کی طرف متوجہ رہو۔ اسی طرح باطنی خرابیاں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور سب کو ہدایت دے۔ باطن بڑی خطرناک چیز ہے، انسان سامنے سجدے کر رہا ہو اور باطن میں کچھ اور ہو تو اس کا پتہ ہے آپ کو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ وہ منافق ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق جہنم کے سب سے گہرے کھڈے میں، اعاذنا اللہ منہ وایاکم۔ اس لیے والرجز فہجر، اے مسلمانوں لایعنیات چھوڑ دو، اے مسلمانوں فضولیات چھوڑ دو، اے مسلمانوں ادھر ادھر کی بکواسیات چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی۔ اپنی توجہ اللہ رسول کی طرف کرو، کتابوں کی طرف کرو، پڑھنے کی طرف کرو۔ اور ہمارے محترم بھائی جو دنیا کے سلسلوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو کہہ دیا گیا، شروع میں فرمایا تھا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وہ تھا امر بالمعروف، اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ یہ ہے نہی عن المنکر۔ دونوں اسلام کے شعبے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 3 باتیں ہیں جو اللہ کے ہاں ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ نمبر 1 ذکر اللہ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ نمبر 2 امر بالمعروف، نیکی، اور نمبر 3 نہی عن المنکر۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کریں گے اس کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور کیسی پیاری تعلیم ہے، احسان کر کے اپنے نیکیوں کو خراب نہ کیجیے، احسان جتلانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بروز حشر نہ ان کو پاک کریں گے، نہ ان پہ نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان کی مغفرت ہوگی۔ المنان، پہلے نمبر پہ وہ ہے جو احسان جتلاتا ہے۔ احسان جتلانا بڑی خطرناک چیز ہے۔ تم کیا احسان کرو گے؟ احسان تو خدا نے کیے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظیمہ۔ ایک مولوی صاحب نے تقریر میں جوش میں آ کے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ کیسے لکھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ آیت آپ کی نظر میں نہیں تھی؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ جانتے ہی نہیں تھے، بلکہ آپ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ امی ابتدا کی بات تھی، اور امی کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیجئے کسی کے شاگرد نہیں تھے آپ کسی کے شاگرد نہیں تھے، کسی کے کلاس میں نہیں بیٹھے تھے، کسی کے سامنے دو زانو ہو کے پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے، براہ راست اللہ تعالیٰ کے آپ شاگرد ہیں۔ یہ ہے امی کا مطلب۔ یہ نہیں ہے کہ علیہ باللہ آپ کو جانتے ہی نہیں تھے کہ لکھنا کیا ہوتا ہے، اور بلکہ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت علی نے جو انکار کیا اس کا پتہ کیجئے، وہاں پہ آپ نے لکھا ہے، لیکن آپ لکھتے نہیں تھے، اس لیے کہ آپ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، حضرت آپ لکھا
نہ کریں۔ جس رسول کو قیامت کی خبر ہو، جس رسول کو اشراط الساعہ کی خبر ہو، اور جس رسول کو دجال کے ایک ایک چیز معلوم ہو، کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ صحابی کیا لکھ رہا ہے؟ بس یہ عجیب سی بات ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو، عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان جتلانے سے رک جاؤ، لوگوں کو تنگ کرنے سے رک جاؤ، تانے دینے سے رک جاؤ، زبانی اور جسمانی تکلیف دینے سے رک جاؤ، اور تمام قسم کے کام جو الٹے سیدھے بدعات ہیں، رسم و رواج ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کی چیزیں، ان سے رک جاؤ۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور یاد رکھو کہ آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، اللہ کے لیے صبر کرنا سیکھو، اللہ کے لیے صبر کرنا سیکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو خود بھی صبر کرو اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرو۔ یہ جو آپ کے سامنے حالات ہیں، بے امنی ہے، ڈاکو ہے، کرپشن ہے، یہ سب بے صبری اور کیا چیز ہے؟ اگر ڈاکو کا توکل خدا پہ ہوتا اور وہ انتظار کرتا کہ اللہ مجھے رزق حلال دے دے تو وہ حرکت ہی نہ کرتا۔ یہاں سے آپ شروع ہو جائیے، اور ایک دینی طالب علم جب جا کے استاذ کو شاید شکایت لگاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ صبر کی کمی ہے۔ یاد رکھو پہلے ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کے کچھ ساتھی تھے، وہ چلے گئے تھے جلسے میں۔ کہاں چلے گئے تھے؟ زبانہ طالب علمی میں کراچی میں جلسہ ضیاء الحق کے خلاف تحریک چل رہی تھی، اور پیچھے سے حضرت بنوری رحمہ اللہ کو پتہ چل گیا کہ یہ سب جلسے میں جا چکے ہیں۔ فرمایا نکالو سب کو، نام کاٹو سب کے، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی مرکز تھوڑی ہے، یہ تو مدرسہ ہے۔ حضرت فرماتے ہم واپس آئے، دیکھا سامنے بورڈ پہ نام لکھے ہوئے کہ فلاں 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 طالب علم مخرج، نکلو یہاں سے۔ پریشان ہو گئے، یا اللہ ہم تو اچھا کام کرنے گئے تھے، یہ کیا بن گیا؟ سب نے طے کیا کہ فجر کی نماز کے بعد جمعیت کے بڑے حضرت مولانا مفتی محمود، جو مولانا صاحب کے والد تھے، یہ فجر کی نماز کے بعد وہاں دفتر میں بیٹھتے تھے جب بھی کراچی آتے تھے۔ کہتے ہم درخواست لکھ کے حضرت کی خدمت میں پہنچ گئے کہ جی ہم نے رات کو آپ کی جلسے میں شرکت کی ہے، اور صبح جو ہے حضرت بنوری نے ہمیں نکال دیا۔ تو حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ نے اس کے نیچے کیا لکھا بتائے؟ فرمایا اس کے نیچے لکھا کہ میں سفارش کرتا ہوں ان کو آئندہ داخلہ کبھی نہ دیجیے گا۔ یہ ہوتے کون ہیں جلسے میں جانے والے قرآن و سنت کو چھوڑ کے؟ اب بتائیے، حضرت مولانا احمد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے بعد بنوری ٹاؤن کے بڑے تھے اور اپنے زمانے کے عالمگیر عالم تھے، انہوں نے سفارش کی کہ جی کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، چھوڑ دیجیے۔ تب جا کے جان چھوٹی ہے ان کی، ورنہ مفتی محمود رحم اللہ فرماتے تھے نہیں چھوڑوے۔ اس لیے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا سیکھو۔ رب هذا القدر اليوم الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، وانا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فاللہ خیر حافظہ وهو ارحم الراحمین۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے۔ ہمارے اعجاز بھائی کے بیٹے ہیں جو امریکہ سے یہاں پہ دورہ حدیث پڑھنے آئے اور 2 دن سے بہت بیمار ہیں، الحمدللہ اب ان کی طبیعت بہتر ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت اور شفا دے دے، اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کے عزیز اور اقارب فوت ہوئے ہیں، آپ حضرات سے دعاؤں کا کہا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ ہماری جو خیر کی مجالس ہوتی ہیں، بلکہ یہ پورا خیر ہی خیر ہے جو جامعہ ہے، ادارہ ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت قائم و دائم رکھے۔ اور یہ جو قدم قدم پہ شیاطین اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور شیاطین قسم قسم کی سازشیں کرتے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہمارے سسر صاحب کسی ظالم کے، اور یہ خدا جانے یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ملک کے بڑے ہیں، ان کو غائب کیا ہوا ہے، 6 مہینے ہو چکے ہیں، اور میری ساس صاحبہ دن رات غم میں ہیں، روتی ہیں، تکلیف میں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو جلد حل کر دے۔ اور جیسے بے شمار لوگ ہیں، کسی کا باپ لاپتہ ہے، کسی کا بھائی لاپتہ ہے، اور یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ پہلے صرف مخصوص علاقوں میں لوگ لاپتہ ہوتے تھے، اب کراچی میں لوگ لاپتہ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یا اللہ ان ظالموں سے ہماری حفاظت کیجیے، اور یا اللہ ان ظالموں اور اس تمام صفاقوں کو ہم پہ مسلط نہ کیجیے، اور یا اللہ جو کوئی ظلم و ستم کا شکار ہو چکا ہے، یا اللہ اپنے خاص مدد و نصرت سے ان کی مدد کر دیجیے۔ اور جتنے ساتھیوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اس مجلس میں جو حضرات موجود ہیں، بیٹھے ہیں، اور یا اللہ ان کے گھروں میں، ان کی سواریوں میں، ان کی اولادوں میں، ان کے کام کاجوں میں، ہماری مسجد میں، ہمارے مدرسے میں، ہمارے گھروں میں، ہماری آل اولاد میں یا اللہ برکت نازل کر دیجیے، یا اللہ حفاظت نازل کر دیجیے، اور یا اللہ خسران عظیم سے محفوظ رکھیے، یا اللہ آپ کی نافرمانی سے محفوظ رکھیے، اور یا اللہ قدم قدم پہ اپنی مدد اور نصرت اور آپ کا ذکر، اور یا اللہ تمام زندگی آپ کے اطاعت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے دیجیے۔ اور یا اللہ دنیا عارضی ہے، اصل تو آخرت ہے، آج ہے یا کل ہے، سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ یا اللہ بوقت نزا کلمہ اور شہادت نصیب کر دیجیے، اور یا اللہ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں جب بہت زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے، یا اللہ اپنی خاص فضل و احسان سے ثابت قدمی نصیب کر دیجیے، اور یا اللہ میدان حشر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے جگہ نصیب کر دیجیے۔ یا اللہ آپ کے حوض کوثر سے، آپ کے دست اقدس سے آپ کا شیرین اور میٹھا پانی نصیب کر دیجیے، اور یا اللہ آپ کی شفاعت نصیب کر دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔